اچھا، یہ جو اپنا کاروبار کے اندر کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی جادو کے ساتھ پھر ہوتا ہے کوئی لنک؟ دیکھیں، کاروبار کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو آج کل ویسے مجموعی طور پر کاروباری حالات ایسے ہیں، جی جی، تو دیکھنا یہ ہے کہ مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے۔ صحیح، اگر تو ایک مارکیٹ ہے کپڑے کی، جی جی، ساری مارکیٹ بیٹھی ہوئی ہے، گاہک نہیں آ رہا، کسٹمر نہیں ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اور پیسے کی گردش نہیں ہے، تو پھر تو یہ بات سمجھ آتی ہے جی کہ وہ کاروبار کے حالات نہیں جی ہیں۔ جی، تو اگر سب کے ساتھ ہی ہے تو پھر تو اس بات کو دیکھنا چاہیے، جی جی، اور اگر اس بات کو لے کر جی کہ ہمارا نہیں چل رہا، ہم عاملین کے پاس چلے جائیں کہ جی ہمارا کاروبار میں بندش ہو گئی، رکاوٹ ہو گئی۔ دوسری بات ہے کہ کاروبار پہ صرف جادو ہی نہیں، نظر بھی ہو سکتی ہے، نظر بد جسے کہا جاتا جی ہے۔ جی، آپ کی دکان پہ چہل پہل ہے، گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی ایسا گاہک آیا ہے اس کی نظر لگ گئی ہے، کسی اور سامنے والے دکاندار کی نظر لگ گئی ہے کہ یہاں تو بڑی چہل پہل ہے، بڑی کسٹمر ہے، بڑا گاہک ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو اس پہلو کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز جادو پہ نہیں ڈالنی چاہیے، ہر چیز جنات پہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اور تیسرا ہے انسان کا فضول خرچی کرنا، پیسے کا ضیاع، نعمت کی ناشکری۔ جی، جب انسان نعمت کی ناشکری کرتا ہے، پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، کاروبار پھر اللہ پاک روک دیتے ہیں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، شکر کیا ہے؟ کاروبار سے، انکم سے، آمدن سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، مسکینوں کو، یتیموں کو، رشتہ داروں کو، بیواؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو ان کی حق دے رہا ہے، جی جی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، اگر وہ اللہ کا حصہ نکال رہا ہے۔ جی جی، اور اگر وہ بندہ زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا تو پھر اس میں وبال آئے گا، وہ ہے، اور اس وبال کو جادو کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ صحیح، اس کے لیے اس کا علاج ہے، اس کا حل ہے، لیکن اس کا علاج اور حل جادو کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج اور حل استغفار ہے۔ صحیح، جس بندے کا کاروبار نہیں چلتا وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے، ٹھیک، کم از کم 1000 مرتبہ صبح اور 1000 مرتبہ شام کو استغفر اللہ استغفر اللہ صحیح، اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ کرے۔ چند ہی دنوں کے بعد وہ دیکھے گا کہ اللہ پاک اس کے کاروبار میں کیسے وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر اس کا کوئی جب پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتا ہاں جی، پھر وہ صدقہ کرے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی فیکٹری ہے گوجرانوالہ میں، جی، وہ پتل کا کام کرتے ہیں، اور جو یہ پانی کے وال ہوتے ہیں یہ بن کے ان کے چائنا جاتے ہیں۔ صحیح، تو وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے جب کچھ سال پہلے کرونا آیا تو کہتے کرونا کے دنوں میں بھی ہماری فیکٹری بند نہیں ہوئی، آج تک کہتے ہمارا کاروبار بند نہیں ہوا، آج تک وہ کہتے کہ ہمارے بزنس کے اندر کبھی رکاوٹ نہیں آئی، کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنا، نہ کبھی نقصان ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دنیا دار آدمی، جی جی، انہوں نے کہا کہ ہم نے بنیادی طور پر اللہ پاک کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے صحیح، 50% کا۔ ہمارے کاروبار میں 50% کہتے ہیں، وہ میں نے ہمارے اکاؤنٹنٹ ہے، مینیجر، ان کو پتا ہے مہینے بعد حساب ہوتا ہے، تو 50% جو ہے وہ اللہ پاک کا حصہ بچت میں سے 50% انہوں نے بچت میں اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک ہاسپٹل ہے، مجھے انہوں نے اسپتال کا نام بھی بتایا، بہت اچھا اسپتال لاہور میں گلبرگ میں، فری علاج کرتا ہے، وہ بہت اچھا ان کا علاج ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا وہ 50% پرافٹ جو ہے وہ ہسپتال میں جا رہا ہے۔ بڑی میں لاہور کے ایسے کئی اداروں کو جانتا ہوں، کئی بزنس لوگوں کو، کاروبار کو جانتا ہوں کہ جن کی برانچز بہت بڑی ہیں، جن کے کاروبار میں وسعت آئی ہے، پھر ان کے جو نیچر آف جاب ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہوئی ہے۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ادارہ لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں کھانا دیتا ہے، مریضوں کو بھی اور لواحقین کو بھی، میو اسپتال میں، جناح اسپتال میں، سروس میں اور جنرل اسپتال میں۔ آپ دیکھیں جتنے سرکاری ہاسپٹل ہیں، تو یہ لوگ
جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا کاروبار بڑھتا ہے. صحیح. اور اگر جادو بھی ہوا ہو تو پھر اللہ کے فضل سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے.